نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ شریعت اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اور احترام بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ مہینہ فضیلت والا ہے۔ اس کے اندر اگر ہم نیکی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، تو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر ثواب بڑھ کر ملتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، محرم الحرام کا مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ بھی حرمت والا، فضیلت والا اور احترام والا مہینہ ہے، جس کا مفہوم یہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ حرمت والا یعنی قابل احترام ہے، اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے، اور مہینے کا احترام ویسے ہی ہے جیسے ہم کبھی کسی جگہ کا احترام کرتے ہیں۔ مثلا مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کا احترام کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو اس کے حساب سے احترام کرتے ہیں، مسجد حرم میں جاتے ہیں تو حرم کے اعتبار سے اس کا احترام کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بعض جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام بنائی ہیں، اسی طریقے سے بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے، اسی طریقے سے بعض دنوں کو، بعض گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے، اسی طریقے سے بعض مہینوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے۔ دنوں میں دیکھیں، جمعہ کے دن کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے، عید اور بقرعید کے دنوں کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے، عاشوراء کے دن کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے۔ وقت کو دیکھیں، تہجد کے وقت کو اور جمعہ کے اندر قبولیت کی گھڑی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے۔ اسی طریقے سے مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے۔ ان میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہیں اور 1 مہینہ اکیلا ہے۔ 3 مہینے لگاتار کون کون ہیں؟ نمبر 1 ذی القعدہ،
جو شوال کے بعد ہوتا ہے، نمبر 2 ذی الحجہ جو قربانی والا مہینہ ہوتا ہے، حج والا مہینہ ہوتا ہے، اور نمبر 3 محرم۔ یہ تینوں تو لگاتار ہو گئے، یہ تینوں قابل احترام فضیلت والے مہینے ہیں، ان میں ثواب بڑھ کر ملے گا۔ ان میں اگر گناہ سرزد ہوتا ہے، اگر اس میں آدمی برائی میں پڑتا ہے تو عذاب بھی بڑھ کر ملے گا، اس کا وبال بھی بڑھ کر ملے گا۔ اور ایک مہینہ جو الگ سے ہے وہ رجب ہے، جس کو رجب المرجب بھی کہتے ہیں، جو شعبان سے پہلے ہے۔ یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں، اس کی فضیلتیں، اس کے اندر کرنے والے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بے شمار قسم کی بدعتیں اور بے شمار قسم کے رسم و رواج اور بہت سے گناہوں کے کام اور کفر و شرک کے کام اس مہینے کے اندر بڑھ جاتے ہیں۔ اور ماجرا یہ ہے کہ ان کاموں کو یا تو عین دین سمجھا جاتا ہے یا دین کے اندر ثواب سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب یہ مہینے قابل احترام ہیں، عبادت اور نیکی کرنے کے مہینے ہیں، تو عبادت اور نیکی کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس چیز میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ بہت سے وہ کام جو نیکی نہیں ہے ان کو نیکی سمجھتے ہیں، بہت سے وہ کام جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھا جاتا ہے، اور نیکی اور دین سمجھ کر اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے چھوڑنے کو یا اس کے نہ کرنے والے کو ایسا سمجھا جاتا ہے گویا یہ اس نے دین کو چھوڑ دیا، اس نے نیکی اور عبادت کو چھوڑ دیا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آج کے موضوع میں یہ بیان کیا جائے کہ عبادت اور نیکی کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس مہینے کے اندر میں نے بتلایا کہ گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، عذاب 2 گنا ہو جاتا ہے، اس پر ملنے والا جو اجر ہے گناہ پر ملنے والا وہ بڑھ کر ملے گا۔ اس لیے کہ جیسے مسجد کے اندر گناہ کرنا بمقابلے دوسری جگہوں کے زیادہ سنگین ہے، اسی طریقے سے ان حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ کرنا بمقابلے دوسرے مہینوں کے یہ زیادہ سنگین ہے۔ اور جیسے قرآن مجید کے ساتھ استہزاء کرنا، قرآن مجید کے ساتھ بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، آپ جانتے ہیں کہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں یہ زیادہ سنگین جرم ہے۔ اسی طریقے سے حرمت والے مہینوں کے اندر بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، بے حرمتی کرنا یہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین جرم ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اول تو مسلم ہے کہ اس میں دلیل کی ضرورت نہیں، اور ثانیاً کتابوں کے اندر موجود بھی ہیں، جو چاہے مطالعہ کر کے ان باتوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ گناہ کسے کہیں گے اور نیکی کسے کہیں گے۔ سوال تو بظاہر بہت سادہ ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اگر اس کا جواب عام لوگوں سے مانگا جائے تو نہیں دے پائیں گے۔ ہاں، جواب میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایگزامپل گنا دیں۔ ہم پوچھیں گناہ کسے کہتے ہیں تو کوئی کھڑا ہوگا کہے گا
چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، قتل و غارت کرنا وغیرہ، یہ گناہ کی تعریف نہیں ہے، یہ تو گناہ کے مصداق ہیں، یہ تو گناہ کے افراد ہیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں یہ بتلاؤ؟ نیکی پوچھیں گے تو نیکی کے چند افراد کو تو ہم اور آپ گنا سکتے ہیں، مگر نیکی کی تعریف کیا ہے، نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس سے ہم آگے چل کر دنیا کے تمام حرکات و سکنات کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے۔ ایسی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ پہلے گناہ کی تعریف کی جاتی ہے کیونکہ یہ زیادہ سنگین ہے، اس سے بچنا یہ اول درجے پر مقدم ہے، اس لیے پہلے گناہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا، اس کو کہتے ہیں گناہ۔ بہت آسان ہے، میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگوں کو یاد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کرنا، چاہے وہ اعضاء اور جوارح سے ہو اور چاہے وہ زبان، قول اور ارشاد سے ہو، سب اس میں آ گئے، اس کو کہیں گے گناہ۔ اور یاد رکھیے گا پورے بیان کا مدار اسی پر ہوگا، تقریر کا محور اسی پر ہوگا۔ آگے چلیں، نیکی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق عمل کرنے کو نیکی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور موافق اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کو نیکی کہیں گے۔ تو ہم پہچان گئے گناہ کس کو کہیں گے اور نیکی کس کو کہیں گے۔ یہ ہو گئی تعریفات، یہ ہو گئی پریبھاشائیں، ڈیفینیشن۔ جب آدمی تعریف جان جاتا ہے تو پھر اس کے مصداق کو پہچاننے اور پکڑنے میں زیادہ محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ مگر یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف یا مرضی کے مطابق، اگر خلاف ہے تو گناہ اور اگر مطابق ہے تو نیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی معلوم کیسے ہوگی؟ یہ ہے کہ نہیں سوال؟ کسی کی مرضی اس کے بتلائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، یہ بالکل واضح اور کھلی ہوئی بات ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہیں اور آپ ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے جب تک آپ بتلائیں گے نہیں ہمیں معلوم نہیں ہوگی۔ ہماری کیا مرضی ہے، ہماری خوشی کس بات میں ہے، ہماری ناراضگی کس بات میں ہے، جب تک ہم آپ کو بتلائیں گے نہیں آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ جبکہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے لیے بالکل ظاہر ہیں، ہمارا جسم، ہماری شکل، ہمارا رنگ و روپ، ہمارا قد، ہماری لمبائی چوڑائی بالکل آپ کے سامنے اور آپ کا ہمارے سامنے واضح اور ظاہر ہے، کوئی لکا چھپی نہیں ہے، کوئی آڑ اور پردہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں آپ کی اور آپ کو ہماری مرضی بے بتلائے معلوم نہیں ہو سکتی، یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم اور آپ سینے سے سینہ ملا لیں تب بھی بغیر بتلائے معلوم نہیں ہوگی، اور یہاں تک کہ اگر اپنے دل کو چیر کر دکھلا دیں تب بھی بنا بتائے معلوم نہیں ہوگی۔ یعنی ایک ہی شکل ہے کہ جس کی مرضی معلوم کرنا ہے وہ بتلائے، اس کے بغیر کوئی شکل نہیں ہے کہ مرضی معلوم ہو جائے۔ جب ہم اور آپ بالکل ظاہر ہیں ایک دوسرے کے لیے اور بالکل قریب ہیں، ایک دوسرے کی مرضی بغیر بتائے معلوم نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی، ہم اور آپ تو ہم جنس ہیں۔ ہم جنس کا مطلب
ہم بھی انسان آپ بھی انسان، ہم بھی مخلوق آپ بھی مخلوق، ہم بھی مرد آپ بھی مرد، اتنی زیادہ مجانست اور مماثلت سملرٹی ہے کہ بالکل ہر اعتبار سے سملرٹی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی وہ ہمارا ہم جنس نہیں ہے، وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ باقی ہے ہم فانی ہیں، وہ لطیف ہے ہم کثیف ہیں، ہم مجسم ہیں، ہمارے پاس جسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسم سے منزہ اور مبرہ پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اس کے بتائے بغیر کیسے معلوم ہوگی؟ جب اتنی مجانست، اتنی ممالست، اتنی سملرٹی کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کی مرضی معلوم نہیں ہوتی، تو وہاں تو مجانست بھی نہیں ہے، ممالست بھی نہیں ہے، معاشرت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اس کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس کی مرضی بغیر بتائے ہرگز ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ کی مرضی کیا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں اور اس کے مخالف جانے سے بچیں، اس کو جاننا پڑے گا، اور یہ جاننا بغیر اس کے بتلائے ممکن نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی انسانوں کو بتلائی۔ کیسے بتلایا؟ جیسے اس کو بتلانا چاہیے۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ نمبر 1 رب العالمین ہے، رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اس کی ایسی خدائی اور ایسی بادشاہی ہے کہ اس دن بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے بالکل بے بس و مجبور پڑے ہوں گے، اور صرف اسی دن نہیں، ہر روز ہر مخلوق اس کے سامنے بے بس و مجبور ہی رہتی ہے۔ ہر مخلوق، اگر اللہ کی ہوا نہ ملے تو ہوا اکھڑنے لگتی ہے، اگر اللہ کا پانی رک جائے تو یہ سانس ہمارے جسم کو چھوڑ کر جانے لگتی ہے، اگر اللہ کا رزق ہم سے رک جائے تو ہم مرنے لگتے ہیں۔ چاہے بادشاہ ہو چاہے عوام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر دن بالکل بے بس اور مجبور ہے۔ اور اس دن یہاں تو دنیا میں تھوڑا غفلت کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو بادشاہ، کوئی اپنے آپ کو پہلوان، کوئی اپنے آپ کو بلوان کہہ بھی دیتا ہے، مگر میدان حشر میں اس دن کسی کی یہ بھی مجال نہ ہوگی۔ تب تنے تنہا ایک بادشاہ، ایک مالک ہوگا۔ تو جب اس کی شان بادشاہت کی ہے، جب اس کی شان مالکیت کی ہے، تو پھر وہ پیغام کس طرح بھیجے گا؟ بادشاہوں کی طرح، مالکوں کی طرح، سرداروں کی طرح۔ اور بادشاہ اور سردار اپنے احکام گھر گھر جا کر اور دکان دکان جا کر نہیں بتلاتے، بلکہ ان کے مقربین ہوتے ہیں، ان کے وزراء ہوتے ہیں، ان کے گورنر ہوتے ہیں، وہ اپنی باتیں اپنے مقربین سے کہتے ہیں، ان کے مقربین جا کر منادی کرا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی شان حاکمیت نے نبیوں کا انتخاب کیا، اپنے مقربین نبیوں کو اللہ نے اپنی مرضی اور نامرضی دے کر لوگوں کے پاس بھیجا، ہمارے پاس بھیجا۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے اللہ کی مرضی اور اللہ کی نامرضی ان دونوں چیزوں کو بتایا اور کر کے دکھلایا کہ مرضی پر عمل کس طرح کیا جائے گا اور نامرضی سے کس طرح بچا جائے گا، تاکہ صرف تھیوری نہ رہے کہ بعد میں اس کا مصداق ڈھونڈنے میں مشکل ہو، بلکہ پریکٹیکل طور پر کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے اور کیسے بچنا ہے اور کتنا بچنا پاسبل ہے، ہر چیز کو کر کے دکھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی معلوم ہو گئی انبیاء کے ذریعے سے۔ ہر زمانے کے اندر اس کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے رہے۔ پھر آخر زمانے میں اللہ نے تمام انبیاء کے سردار کو بھیج دیا۔ جب سردار آ جاتا ہے تو پھر جو ان کے ماتحت چھوٹے چھوٹے سردار ہیں،
پھر ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب چھوٹے سرداروں کی ضرورت نہیں رہی، وہ بھی سرکاری ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، مگر اب احکام چلیں گے تو موجودہ سردار اور موجودہ حاکم کے احکام چلیں گے۔ یہی دنیا کا دستور ہے، یہی آخرت کا بھی دستور ہے۔ لہذا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کی مرضی اور نامرضی مکمل اور واضح طریقے سے انسانیت کے سامنے رکھ دی، ہر شعبے میں، چاہے اس شعبے کا تعلق خدا کی ذات سے ہو کہ اللہ ایک ہے یا اللہ ایک نہیں ہے، یا اللہ کی صفات سے ہو کہ اللہ کے اندر کیا کیا صفات ہیں، اللہ حی القیوم ہے یا نہیں، اللہ علیم ہے یا نہیں، اللہ کبیر ہے یا نہیں، اللہ خبیر ہے یا نہیں، اللہ حلیم ہے یا نہیں، اللہ کی صفات جتنی جیسی ہے یا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو باخبر کر دیا، اللہ کی بات بتلا دی۔ اور چاہے اس کا تعلق احکام سے ہو، کیا حلال ہے، کیا حلال نہیں ہے، کیا فرض ہے، کیا فرض نہیں ہے، کیا واجب ہے، کیا واجب نہیں ہے، اور چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، اور چاہے اس کا تعلق معاشرات اور اخلاق سے ہو، تمام اللہ کی مرضیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلا دی، اور تمام وہ باتیں بتلا دی جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ اس سے غصہ ہوتے ہیں، اللہ غضبناک ہوتے ہیں، وہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ آپ سمجھ گئے کہ جو مرضیات ہیں اس کے مطابق عمل کرنا اطاعت، عبادت اور اتباع کہلائے گا، اور جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، جو اس کی نامرضی ہے، اس پر عمل کرنا یہ گناہ کہلائے گا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ آگے بڑھیں، اور موجودہ وقت کے اندر خصوصاً ماہ محرم کے اندر جو اعمال ہم لوگ دیکھتے ہیں، امت مسلمہ اس میں ملوث ہے، اس میں مبتلا ہے، ڈوبی ہوئی ہے، ان اعمال کو جانچیں اور پرکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کیا مرضی بتلائی تھی اور ہمارے اعمال کیا ہیں۔ اگر اس کے مطابق ہیں تو یقیناً یہ عبادت ہے، یہ قابل ثواب ہے، یہ قابل انعام ہے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہدایت کے مطابق نہیں ہے تو پھر یقین مانیے یہ قابل گناہ ہے، یہ قابل عتاب ہے، یہ قابل غضب خداوندی ہے، ان سے بچنا لازم ہے کیونکہ یہ گناہ ہے۔ میں نے سورہ کہف کے آخر رکوع کی ایک آیت کا انتخاب کیا تھا آج کے خطبے میں۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ کیا ترجمہ ہے؟ قل کا معنی کہہ دیجئے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ یہ قل، لفظ قل ان جگہوں پر آتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے امت سے کہہ دیجئے، حل کا معنی کیا، واٹ، کیا، ننبئکم، ہم تمہیں بتلائیں، بالاخسرین اعمالا، ایسے اعمال کے بارے میں جو بڑے خسارے اور بڑے نقصان والے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں کے اعمال جن کی دنیاوی زندگی کے اعمال غارت ہو گئے، ضل راستے سے ہٹ گئے، وہ اعمال راستے پر ہوئے ہی نہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کے اعمال تو ایسے تھے مگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑے بہترین عمل کر رہے ہیں،
وہم یحسبون، یحسبون کا معنی سمجھتے تھے، انہم کہ وہ لوگ یحسنون صنعا کہ بہترین عمل کر رہے ہیں، احسان عدل و انصاف والا، یعنی اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، رسول کے حقوق ادا کر رہے ہیں، دین و شریعت کے حقوق ادا کر رہے ہیں، یہ ہے عدل و انصاف۔ میں نے اس کا مفہوم آپ کے پچھلے 2 ہفتوں میں سمجھایا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، گمراہ ہیں، وہ قابل ثواب نہیں ہیں، وہ قابل عذاب ہیں، وہ قابل عتاب ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایتیں سنیں اور آپ طے کریں کہ کون سے اعمال نیکی کے ہیں اور کون سے اعمال گناہ کے ہیں۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشہور سچے قوت حافظہ کے پکے نبی کے پیارے صحابی کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے ارشاد کی حیثیت بھی آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوگی کہ اللہ کے نبی جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی نامرضی کا بیان ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیے کہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں مانا جائے گا جو غم اور مصیبت کے وقت اپنے چہروں کو پیٹے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے دیہاتوں میں، غیر مسلموں میں آپ جانتے ہوں گے کہ جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بالوں کو نوچتے ہیں، اپنے چہروں کو مارتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ یہ ہے ضرب الخدود۔ خدود خدن کے جمع ہے، اس کا ترجمہ رخسار اور گال کا ہوتا ہے۔ بولنے میں ایک محاورہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے صرف گال کا نوچنا ہی مراد نہیں بلکہ بالوں کو منتشر کر دینا اور سینوں کو پیٹنا بھی مراد ہوگا۔ لفظ خاص اور معنی عام، یہ عام طریقے سے ہوا کرتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا لیس منا من ضرب الخدود، خا پر زبر ہوگی، ہم میں سے وہ نہیں مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے پیاروں میں، نجات پانے والوں میں یا مومنین صالحین میں، متقین میں وہ نہیں مانا جائے گا۔ کون؟ جو ان اوقات میں اپنے چہروں کو پیٹے، وشق الجیوب اور اپنے کپڑوں کو پھاڑے۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے غم و مصیبت کے وقت جو لوگ اللہ اور رسول کے منکر ہیں یا جو پہچانتے نہیں، وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتے ہیں۔ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اور زمانے جاہلیت کی طرح گا گا کر روئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اللہ کی مرضی کس بات میں ہے اور اللہ کی ناراضگی کس بات میں ہے۔ اللہ کی مرضی اور ناراضگی کا میں پتہ بتلا رہا ہوں مختصر الفاظ میں، آگے بڑھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمیعۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اور فٹکار کی ہے ان لوگوں پر جو نوحہ ماتم کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جو اس کو سنتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیں بہت سے لوگ کرنے والے ہیں اور بہت سے ہمارے لوگ سننے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ سننے کے لیے جو جاتے ہیں تو اس کو ثواب سمجھ کر، اس کو کار دین سمجھ کر جاتے ہیں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں حقیقت کا آئینہ آپ کو دکھلا رہا ہوں۔
اس واسطے دکھلا رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ جیسے بہت سے دین والے ہمارے دین کو نہیں جانتے، وہ اپنے دین کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ ایسے ہی بہت سے مسلک والے جو ہمارے مسلک کو نہیں جانتے، جو صراط مستقیم کو نہیں جانتے، جو اہل سنت والجماعت کے راہ و ڈگر کو نہیں جانتے، وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا انجام اور ٹھکانہ کیا ہے۔ مگر افسوس اس بات پر ہے کہ ان جاننے کے باوجود ہم غیر مذہب والوں کی طرح بھی عمل کرتے ہیں اور غیر مسلک والوں کی طرح بھی عمل کرتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اگر وہ کرے تو جہنمی اور اگر ہم کرے تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہم نے ان کے لیے اور اپنے لیے الگ الگ پیمانے غیر عقلی کی وجہ سے متعین کر رکھے ہیں۔ ہم کوئی بندہ جاتا ہے دین سمجھ کے نہیں جاتا تو اسی طرح جاتا ہے سننے کے لیے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دین سمجھ کر نہ جائے، صرف اسی طریقے سے جائے تب کیا ہوگا، تب وہ گناہ ہوگا کہ نہیں؟ تو حدیث شریف میں جواب بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے والے اور سننے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اس میں کوئی قید تو نہیں ہے، حدیث بالکل آزاد تمام قیدوں سے، مطلق ہے، لہذا مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگی جب تک قرینہ نہ آ جائے۔ اگر کوئی اسی طرح بھی جاتا ہے تو چونکہ وہ لوگ معصیت میں مبتلا ہیں تو معصیت کی جگہ پر جانا بھی معصیت ہے، وہ لوگ خدا کی مرضی کے خلاف مبتلا ہیں تو ان کا تماشا دیکھنا اور اس پر راضی رہنا یہ سب کے سب گناہ ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے اگر دین کی مجلس لگی ہو اور ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہو کسی دوسرے کام سے تو کیا کہا گیا کہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تو اس واسطے نہیں آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گروہ میں اس کو شامل کر کے اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ رول وہاں بھی نافذ ہوگا۔ ایک جگہ گناہ ہو رہے ہیں، وہاں ایک آدمی بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے تو وہ اسی میں شمار کیا جائے گا۔ دین کے اصول ہمیں یہی بتلاتے ہیں، لہذا جواب آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ پڑھنے سے منع فرمایا۔ تمام وہ امور جو ہمارے یہاں آج رائج ہے، احادیث مبارکہ کی کتابوں میں اللہ کے نبی نے بھر بھر کر بیان کیے ہیں، کوئی ان کو سیکھے، کوئی دین کی فکر تو کرے، کوئی اعمال کرنے سے پہلے یہ سوچے، یہ غور تو کرے کہ ہم جو کر رہے ہیں واقعی یہ گناہ ہے یا نہیں، واقعی یہ نیکی ہے یا نہیں۔ بس دیکھی دیکھا ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محترم بھائی اور دوستو، دین کی بنیادوں کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے۔ جو نہیں پہچانتا، جو غسل کی بنیاد کو نہیں پہچانتا، اس کے غسل کبھی صحیح نہیں ہوتے۔ جو وضو کی بنیاد کو نہیں پہچانتا، اس کے وضو صحیح نہیں ہوتے۔ جو نماز کی بنیاد کو نہیں پہچانتا، اس کے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اور جو ایمان کی بنیاد کو نہیں پہچانتا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے ایمان صحیح نہیں ہوتے۔ لہذا جو نیکی اور گناہ کی بنیاد کو نہیں پہچانے گا، اس کی نیکی اور اس کے گناہ بھی قابل تردد ہی ہوں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مسلمان اپنی قوت عقل کو، اپنی قدرت کو، اپنے ارادے کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو صرف دنیا کی لایانی چیزوں کے حصول میں نہ خرچ کیا کریں، بلکہ اپنے جسم کو، اپنی عقل کو، اپنی آنکھ کو، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو دین کے حاصل کرنے میں بھی خرچ کیا کریں۔ یہ مقصود اصلی ہے، یہی کام آنے والا ہے، اور دنیا مقصود نقلی ہے، وہ دنیا تک کام آنے والی ہے۔ لیکن ہم دنیا کے پیچھے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا النیاحۃ من امر الجاہلیہ، یہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، مرثیہ پڑھنا، یہ جاہلیت والے عمل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان النائحۃ اذا ماتت ولم تتب، اگر نوحہ کرنے والے
مر جائیں بغیر توبہ کیے ہوئے، قطع اللہ لہا ثیابا من قطران، اللہ تبارک و تعالی اسے کوئلے کے، اسے تارکول کے کھولتی ہوئی چیز سے کپڑا پہنائیں گے۔ وہ جس سے روڈ بنتی ہے اس کو عربی میں قطران بولتے ہیں، کھولتا ہوا القطرہ، اس کو قطران بولتے ہیں۔ وَدِرْعًا مِّن لَهَبِ النَّارِ، اور اللہ اس کو جہنم کی لپٹوں سے بنا ہوا، آگ کی لپٹوں سے بنا ہوا لباس پہنائیں گے۔ یہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ کا عذاب اور ثواب ہے اس پر۔ بے شمار روایتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ لوگ جو امت کے متفقہ امام ہیں، متفقہ شخصیات ہیں، ان لوگوں نے بھی ان اعمال سے منع کیا ہوا ہے۔ یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، لہذا ان میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں، اپنے گھر کی عورتوں اور بچیوں کو بھیجنا بھی جائز نہیں۔ یہ دن اللہ کے عبادتوں کے ہیں، یہ راتیں تسبیح، تہجد اور تلاوتوں کی ہیں، یہ دن اور یہ راتیں اللہ کی معصیت سے بچنے کی ہیں، لہذا گناہ اور نیکی کو پہچان کر اس میں بچنا ضروری ہے اور عبادت کا کرنا ضروری ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ جو کچھ بھی ہم خرافات و واہیات کام دیکھ رہے ہیں، یہ نہایت غلط کام ہے۔ دین کے اندر تحریفات ہیں، اس میں بعض شرک ہیں، بعض کفر ہیں، بعض بدعت ہیں، بعض ضلالت اور گمراہی ہے۔ وقت محدود ہے، ورنہ میں ایک ایک بات کو کھول کر بیان کر دیتا۔ سر دست سے اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ نیکی کو پہچان کر اور گناہ کو پہچان کر اپنے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں، اللہ کی مرضی کے مخالف ہمیشہ کام کرنے سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔